अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, सेंसिटिव हमदर्द और दूसरे सेल्फ़िश सख्त दिल वाले। अब जो सेंसिटिव होते हैं वो अपने साथ ज़ुल्म करते हैं और जो सेल्फ़िश होते हैं वो दूसरों के साथ ज़ुल्म करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में ये दोनों लोग ही ठीक नहीं हैं। जिसे अल्लाह ताला थोड़ा सेंसिटिव बना दे और थोड़ा सेल्फ़िश बना दें वो ठीक रहता है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो हर वक्त हर चीज़ को फ़ील करता है और कोई भी दुख तकलीफ़ परेशानी किसी भी नागवार बात को दिल पर ले लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दुख की कैफियत में डूबता जाता है और उसकी सेहत उसका किरदार उसका कॉन्फिडेंस सब लूज़ हो जाता है और आखिर में वो किसी काम का भी नहीं रहता। और जो हद से ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमदर्दी होती है ये भी इंसान को ले डूबती है और वो अपनी ज़ात के साथ जुल्म करता जाता है। और उसकी ये जो उसके बरअक्स जो सेल्फिश इंसान होता है उसे सिर्फ़ अपनी ज़ात की अपनी फ़िक्र होती है। उसके रवैये उसकी बातों से अगर कोई दुखी होता है उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं और वो अपनी ज़ात के गुरूर में मस्त होकर सबके जज़्बात और एहसासात को रोंदते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। जो उसकी खुद गर्ज़ी होती है वो उसके जो सेल्फिशपन उसका अंदर होता है वो किसी को किस कर्ब से गुजार रही है उसे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं होती। उसकी ज़ात से किसी को दुख से गुजरना पड़ रहा है तो उसे इस चीज़ का कोई उसको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं होता और उसकी वजह से कोई इंसान किस कदर अज़ियत में है और ये उसके जूते को भी परवाह नहीं होती इस चीज़ की। तो ये है कि वो जो ऐसा इंसान होता है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी परवाह होती है और उसको किसी दूसरे का कोई एहसास कोई किसी किस्म का ज़रा भी उसको परवाह नहीं होती। तो ये जो और वो समझ रहा होता है कि मैं यानी कि बहुत अपने आप को मैंने बचा लिया है डिप्रेशन से स्ट्रेस से और मैं अपनी ही दुनिया में मगन हूँ। लेकिन दर हकीकत वो अपने साथ भी जुल्म कर रहा होता है और लोगों के साथ भी। तो अब करना क्या है? यानी कि ये है कि इन दोनों की तरह नहीं बनना। ना ही बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश होना है और ना ही यानी कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना है। तो हमने ना तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनना है, हमने थोड़ा-सा सेल्फ़िश बनना है। वो इस सूरत में कि जब हम देखें कि कोई हमें कोई ऐसा दुःख है जो हमारी सेहत ख़राब कर रहा है और उस वो दुनिया से हमें वो दुःख जो है हमें दुनिया से बेज़ार कर रहा है, तो वहाँ पर हमने थोड़ी-सी वहाँ पे थोड़ा सेल्फ़िश हो जाना है और दुःख से मुँह मोड़कर उस दुःख को अपनी खुदगर्ज़ी दिखानी है। देखें जो दवाइयाँ होती हैं ना उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ देंगी। ये जो पेन किलर के डब्बों के डब्बे भी आप खा लें तो आपको सिर्फ़ तब तक ही सुकून मिलेगा जब तक उस गोली का असर रहेगा। जैसे ही उस गोली का असर ख़त्म हुआ साथ ही आपको फिर तकलीफ़ शुरू हो गई। तो आपने अपने लिए मुस्तकिल इलाज करना है। तो मुश्किल इलाज के लिए ये है कि आप अल्लाह के साथ रिलेशन बनाएँ। जब भी कोई दुःख बढ़ जाए तो अल्लाह से तन्हाई में बातें करनी शुरू कर दें। सजदे करें, दुआएँ माँगें, फिर देखना कि आपको कितना मज़ा आएगा। जितना इतना सुकून मिलेगा कि ऐसा फ़ील होगा कि कोई दुःख कभी आपके करीब से भी नहीं गुज़रा। इंसान जो है ना वो उसको ये जो दुनिया के रिश्ते होते हैं हमारे जो हमारी दुनियावी रिश्ते जो हैं ये हमें सबसे ज़्यादा दुःख देते हैं। क्योंकि हमने अपनी एक उम्र लगाई होती है इन रिश्तों पर, हमने इन रिश्तों पर अपनी उम्र इन्वेस्ट की होती है और बदले में हमें भी हम चाहते हैं कि हमें भी अच्छा ही मिले। तो लेकिन जब बदले में कुछ गलत होता है तो फिर हमें बहुत फ़ील होता है और इस नाज़ुक वक़्त में हमने अपने आप को सँभालना है और अल्लाह के हवाले करना है। फिर देखें कि वहाँ से कैसे सुकून की डोज़ मिलती है। हमें कोई गोली, कोई पेन किलर, कोई खाने की ज़रूरत नहीं होगी, अल्लाह से ही हमें सुकून की डोज़ मिलती रहेगी। तो जिसने उस वक़्त अपने आप को शैतान के हवाले किया, तो वो आपको जो शैतान है वो आपको बहुत उल्टी-सीधी आपको मत्ते देगा, आपको उल्टी-सीधे वसवसों में डालेगा। इवन के जो इंसान है फिर वो सुसाइड खुदकशी की तरफ भी जाने का सोचता है। तो जो मायूसी है वो कुफ़र तक ले जाती है इंसान को। तो मायूसी वैसे भी गुनाह है। तो वैसे भी जो हमारा आजकल का मीडिया है, हमारा जो आजकल का सोशल मीडिया है इसने ये ऐसी चीज़ों को बहुत प्रमोट कर रहा है सुसाइड को। तो बल्कि ये ऐसा करता है कि जो सुसाइड करने वाला होता है खुदकुशी करने वाला उसको हीरो बना देता है और वो सबकी हमदर्दियाँ उस खुदकुशी करने वाले के साथ हो जाती हैं और बंदा ये समझता है कि शायद मैं अगर खुदकुशी कर लूँगा तो बाद में जितने भी लोग हैं वो मेरे से हमदर्दी करेंगे, मुझे अच्छा समझेंगे और लोग मुझे बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे।
اور جو سارے زمانے کی ہمدردیاں وہ میرے ساتھ ہو جائیں گی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو حرام موت ہے وہ آپ کو جو حرام موت ہے وہ آپ کو اللہ کے پیار سے محروم کر دے گی، اور کچھ وقت تک تو زمانہ آپ کو، پھر بعد میں کچھ وقت بعد آپ کو زمانہ بھی بھول جائے گا۔ اور جو ہے اس لیے جو نیٹ پہ یا آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے اس کو بڑا یعنی کہ جو آج کل کے ہمارے ڈرامے یا سوشل میڈیا پہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں زیادہ، تو وہ خودکشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس سے وہ متاثر نہ ہوں، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ تو وقت کا جو تکلیف آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، اور جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں۔ انسان یعنی کہ جب بھی بندوں سے امیدیں لگاتا ہے نا، تبھی وہ سب سے زیادہ دکھی اور پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر بندے میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اس بندے کو اللہ سے ہی امید ہوتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جو انسان کو جو انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی بندے سے محبت اور امید لگاتا ہے، تو اللہ اسی بندے کے ہاتھوں اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہار جاتی ہے۔ اور اسی لیے صرف اور صرف اپنی محبت اور جو امید ہے وہ صرف اللہ سے ہی لگانی چاہیے، اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ میاں کبھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا، نہ ہی وہ ٹوٹتا ہے نہ ہی وہ بکھرتا ہے، بلکہ روز بہ روز وہ نکھرتا جاتا ہے۔ اور دکھ کی ایک وجہ، بڑی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم پاسٹ کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جب تک ہم ماضی میں کھوئے رہیں گے، ہم اس کو نہیں بھولیں گے، تو ہم حال کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، اور ہم مستقبل کو نہیں سنوار سکیں گے۔ کہ میں کہتی ہوں بہت ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو پرانی باتیں بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھولی بسری یاد آ بھی جائے تو اسے جھٹک دیتے ہیں۔ تو پرانی باتوں کو صرف اتنی اہمیت دیں کہ ہم نے ان سے سیکھ کر آگے یہ غلطیاں نہیں دہرانی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی کہ آپ اگر کسی غلطیوں کو، پرانی کوئی پاسٹ میں کی ہوئی آپ کسی الجھن کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اس سے سیکھنے کی حد تک کہ اس سے آپ سبق سیکھیں، اور بس پھر آئندہ کے لیے وہ غلطی نہ دہرائی جائے۔ باقی اس کو اپنے سر پہ سوار کر کے ہر وقت اسی میں کھوئے رہنا، پاسٹ میں رہنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں ایک ڈیسیجن غلط لیا ہوتا ہے تو پھر ہماری ساری زندگی ہم اسی ڈیسیجن میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور ہم اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم خود نکلنا بھی چاہیں تو لوگ ہمیں نہیں نکلنے دیتے، وہ بار بار ہمیں یاد کرواتے ہیں، ہماری پرانی غلطی کو ہمارے سامنے دہراتے ہیں، اور بار بار ماضی کی پرانی غلطیوں کو ہمیں یاد کرواتے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان سے بچیں اور ان سے دور بھاگیں۔ اور میری امی ہمیشہ کہتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، کہ میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ بندہ مرنوں مر جاتا ہے پر یہ وہ ہاتھ نہیں ہوندی، تے وہ یہی کہندا رہندا ہے کہ یہ میں اے کر لیندا، یہ میں او کر لیندا، یہ میں ادا کردا، یہ میں اودا کردا، تو ساری عمر وہ یہ نو پھڑدا رہندا پر یہ وہ ہاتھ نہیں ہوندی۔ تو یعنی کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ کہتی تھی کہ جو کاش ہے نا، یہ کاش، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی کاش میں الجھ کے نہیں رہنا چاہیے کہ کاش ایسے ہو جاتا، کاش ویسے ہو جاتا، کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ویسے ہو جاتا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، جو میری مرضی ہے وہی ہو کر رہے گا، اور جو اللہ چاہتا ہے ہمیشہ وہی ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ ہم یہ کہ اگر مگر کاش کے لفظوں سے باہر آ جائیں تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو اب جو ہونے والا ہے اس کو اللہ کے حوالے کریں، اور ٹینشن سے باہر آ کر خوش رہیں۔ ہماری جو پرانی پچھلی جنریشنیں گزر چکی ہیں وہ بہت سٹرونگ اور بہت زیادہ وہ پاورفل اور بڑی یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن کس بیماری کا نام ہے۔ اس وقت وہ ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں تھے، تو اس کا ان کا سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ان کے گھروں کے ماحول، کہ وہ ان کے اپنے جو گھروں کے ماحول بہت سٹرونگ تھے، اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے تھے اور ان کو فالو کرتے تھے، اپنے سارے رولز کو، اپنے ماحول کو دیکھ کر وہ اسے ایکسیپٹ کر کے اس کو فالو کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر ہماری جنریشن کے ہاتھ میں پوری دنیا اس نے پکڑی ہوئی ہے۔ موبائل پر دیکھ لیں، لیپ ٹاپ دیکھ لیں، کچھ بھی ہے تو اس نے اپنے ہاتھ میں پوری دنیا پکڑی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں اپنے ماحول، اپنے گھر کا نہیں، پوری ساری دنیا کا ماحول ہے، ساری دنیا کا کلچر ہے۔ وہ اپنے گھر کے ماحول سے ہٹ کے دنیا کا کلچر، دنیا کے ماحول کو دیکھتا ہے،
اس کو سیکھتا ہے اور پھر اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، تو وہ اپنے یعنی کہ وہ پھر اس میں سٹریس میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا، ویسا ماحول اس کو نہیں ملتا، اور وہ اس ماحول پھر اپنے ماحول اس کو اچھا نہیں لگتا اور وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے کہ اس کو باہر کا جو ماحول ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دکھ سے بچانے کے لیے اس جو بیماری ہے اس سے باہر آئیں، اور اپنے آپ کو دکھ سے بچانے کے لیے جتنے بھی سارے فیک کانٹیکٹ ہیں وہ سب ختم کریں اور اللہ سے کانٹیکٹ کریں، اللہ سے دعا کریں، سجدہ کریں، اور اگر آپ کی وقتی طور پہ دعا قبول نہیں بھی ہوگی نا، تو لیکن آپ کو سکون، اطمینان اور خوشی تو ضرور ملے گی نا۔ تو بجائے آپ گولیاں کھانے کے، دوائیاں کھانے کے، اور اپنے آپ کو ہر وقت کوسنے کے اور شیطانی جملوں میں کاش اگر مگر میں جھکڑے رہنے میں، یہ سب چیزیں ختم کر کے آپ صرف اور صرف اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ کے ساتھ صرف کانٹیکٹ رکھیں۔ اپنی جو بھی آپ فیلنگز ہیں، جو بھی آپ کی باتیں ہیں، جو بھی آپ کے دکھ، آپ کے سکھ، آپ کا ہر سب کچھ آپ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں، اور پھر دیکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون، اطمینان اور خوشی دے گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پھر اچھی بات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔